يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. انتهائی قابل قدر لائق تکریم ساتھی مکرم انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، وقت گزرتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ چلنا پھرنا سیکھتا ہے. مختلف اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں زندگی کے. بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے.
امید ہوتی ہے، اب یہ پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وقت گزرتا ہے، وقت لگتا ہے۔ دیکھنے میں بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سنبھلنا آتا ہی نہیں، اس کے کام پورے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مختلف دعائیں اللہ ذوالجلال سے مانگتے تھے، وہاں یہ الفاظ ہیں وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ۔ آپ دوسروں میں دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ تو نے جو بھی دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام بکھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ دیکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنے میں اس کا گزارا ہو جائے گا، لیکن بڑی خوبصورتی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بڑی لمبی چوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن معاملات اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی اس کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ 4105 نمبر روایت، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له۔ جس کا مطمع نظر صرف دنیا بن جائے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہو کہ اس کام سے اللہ ذوالجلال ناراض ہو جائیں گے، اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ میری اس حرکت سے شاید کہ کتنے ہی میرے مسلمان بھائی بہت مجبور ہو جائے، اس کو کسی کی خوشی اور غمی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا مطمع نظر بس یہ میرے لیے کچھ جمع ہو جائے، بس اس کو یہی چاہیے۔ کتنی بڑی عظمت ہے علم کی راہ پہ نکلنا، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، جہاں فرشتے پر بچھاتے ہیں اللہ ذوالجلال، سیکھنے سکھانے والوں کے لیے کتنی بڑی بڑی عظمتیں ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اور کہیں پہ فرمایا آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہو، یہی راستہ ہے، آپ مخلص ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال آپ کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ لیکن اگر مطمع نظر دنیا ہو، دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سلسلہ بہت عظمت والا ہے، لیکن اس کی دل کی دنیا، اگر دنیا کمانے کے لیے نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگ ہی ہے اور آگ ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہمیں ہمیشہ یہ فکر لگی اللہ راضی ہو جائے۔ آج کی ہم اس ملاقات میں دیکھیں گے انسان کے معاملات کب الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کی سنبھالتے سنبھالتے،
لیکن اگر اپنی عادتوں پہ غور نہیں کرے گا بگڑتے ہی جائیں گے، سنوریں گے نہیں۔ اور کیا کیا جائے کہ وہ برکت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مانگتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے، اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو بھی نواز دے، برکتوں سے نواز دے۔ معاملے بگڑ کب جاتے؟ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو شخص اعراض کر لیتا ہے کلام ربانی سے، اللہ عز و جلال کی اطاعت سے، اس کی بندگی سے، اس کو لگتا ہے شاید میں دنیا کما رہا ہوں، سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے، روپیہ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے، لیکن معاملات اس وقت الجھ جاتے ہیں جب یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جتنی اکٹھی کر لوں شاید کے پیسے سے سارے معاملات ہی درست ہو جائے۔ اللہ کی کلام سنتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، وہ ادب و آداب ہی نہیں ہوتے، وہ محبت ہی نہیں ہوتی، اس کے دل میں وہ عظمت اجاگر ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ جب یہ اللہ کی کلام سے منہ موڑ لیتا ہے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ کھانے کو تو اس کے پاس سونا بھی میسر ہے، لیکن زندگی ایسے عذاب بنی ہوئی ہے، معاملات ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی تو اتنا تنگ آ جاتا ہے، اس کا ہی چاہتا ہے زمین شک ہو جائے، ان مصیبتوں اور الجھنوں سے نجات مل جائے، لیکن زمین بھی اسے جگہ نہیں دیتی۔ اس لیے اس نے اللہ کی کلام سے منہ موڑا ہے۔ ہم مانتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، لیکن اس ماننے کے ساتھ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کہاں تک کرتے ہیں۔ وہ محبت رمضان میں نظر آنی چاہیے، سال بعد نہیں تو اچھے انداز سے لپیٹا ہے رکھا ہوا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ آفس میں تو روزانہ چلا جاؤں، فیکٹری میں تو بڑے اہتمام سے جاؤں، اپنی شاپ اور دکان پہ تو بڑے اہتمام سے جاؤں۔ زندگی کے معاملات ہیں، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، ساری ذمہ داریاں میں ادا کرتا رہوں۔ قرآن مجید کی پڑھنے کی باری آئے تو مہینے اور مہینے گزر جائے، پرواہ نہ ہو۔ جہاں اولاد اللہ عز و جلال نے دی ہو، ابھی ایج اتنی ہے کہ صحیح انداز سے یہ بچہ بیگ اٹھا نہیں پاتا، اتنا اس کا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے، کہیں نرسری ہے کہیں پریپ ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے اس کی زبان سے نکلنے والے انگلش کے الفاظ بہت معیاری ہونے چاہیے، اس کی بھی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، ماسٹر تک کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہی الفاظ کا رونا ہوتا ہے، کہیں اس جگہ پہ میری ایسی توجہ ہو، میرا بیٹا ہو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنے، قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنے والا بنے جس طرح پڑھنا سکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صرف دل میں عقیدہ رکھ لینا کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے،
یہی محبت کافی ہے کہ ایمان تو ہے بھائی، محبت دکھانی پڑتی ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو اپنی کلام سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنائے، اسے پڑھنے والا بنائے، سمجھنے کے لیے علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھنے والا بنائے، سوال کرنے والا بنائے، اور یہ جذبہ نصیب فرمائے ہماری زندگی میں۔ ہمیں یہ فکر ہو ہمارے معاملات طے پائے قرآن و سنت کی روشنی میں طے پائے۔ معاملات کب الجھے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی کلام سنائی جائے، کانوں پہ جو تک نہیں گئی، بھائی سنا ہوا ہے، آپ کو زندگی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اصل میں تجربات نہیں ہے، آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذل جلال فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ ہر جانب فقیری ہے، محتاجی ہے، حالات کا رونا ہے، کس وجہ سے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہے، کانوں پہ دھو تک نہیں رینگتی۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے، دل و جان سے اسے عمل میں اتارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ معاملات کب الجھے ہوئے ہوتے، درست ہونے کا نام نہیں لیتے، جب ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کے ڈھنگ نہیں سیکھتے۔ مختلف باتیں ذہن میں آتی جس سے زبان پہ ناشکری اور ناشکری والے کلمات آتے، ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، اللہ ذل جلال کی تعریف کے کلمات، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا۔ معاملات الجھتے نہیں ہیں بلکہ بنتے ہیں، سنورتے ہیں۔ الجھتے کب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں 20,294 نمبر روایت، اللہ ذل جلال اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، پھر زندگی میں معاملات الجھے ہوئے رہتے ہیں، کبھی سنورتے نہیں ہیں، اس کے حصے میں برکت میسر ہی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زبان سے کیا بولتے؟ الحمدللہ۔ زبان پھسلتی اس وقت ہے جب دکھ پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جائے، لیکن پریشانی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے، ہوش سے بولیے۔ آپ کا ایک جملہ اگر ناشکری پہ مبنی ہو، کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی، آپ کے معاملات الجھتے اور الجھتے چلے جائیں گے۔ میں اور آپ زندگی میں کوئی سمجھتا ہے کہ میرا دکھ بڑا ہے، کوئی سمجھتا نہیں میرا دکھ بڑا ہے، صدمے تو اور بھی ہیں، لیکن مجھے جو دکھ پہنچا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اولاد کا دکھ وہی جانتا ہے، ان ماں باپ سے پوچھیے جنہوں نے دیکھا ہو، اولاد کا دکھ دیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بیٹا تھا سیدنا ابراہیم، اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے جملے اور مختلف انداز سے طعن و تشنیع
بہت کچھ تھا، آخری بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفنا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی۔ اس والد سے پوچھیے جس نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو، اس بوڑھے باپ سے پوچھیے جس نے اپنے ہی لال کو قبر میں اتارا ہو۔ چہرے پہ نظر پڑی، کیا فرماتے؟ ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ تیرے جانے کا صدمہ نہیں ہے، دل غم زدہ ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیشہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے والا، اس کے معاملات بگڑتے نہیں ہیں، اللہ اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ناشکری ہے جس کی وجہ سے معاملات الجھتے اور الجھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ مثال بیان فرمائی، بہت ہی خوبصورت زندگی تھی، مال کی فراوانی تھی، بہت بہاریں ہی بہاریں تھیں، لیکن جب ناشکری آئی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ عز الجلال پھر پکڑ بھی میرے اللہ کی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ برکتیں کب اٹھا لی جاتی ہیں؟ جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ معاملات کب الجھتے اور الجھتے چلے جاتے ہیں؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، غریبوں کا خون چوستا ہے، یہ سود پہ مال اکٹھا کیے اور کیے جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال کی فراوانی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنا بھی اکٹھا کر لیتا ہے معاملات الجھتے اور الجھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہر جانب بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال کی فراوانی ہے۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ایسے لین دین سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، معاملات سنورتے نہیں ہیں بلکہ بگڑتے ہیں۔ جہاں بولا جاتا ہے جھوٹ اور جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو ان آسانیوں کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ عز الجلال نے بطور انعام رکھی۔ جھوٹ نہیں بولیے، زبان سے سیدھے الفاظ آپ بول دیجئے، آپ کو ظاہراً تو لگے گا کہ ادھر مال زیادہ ہے یہاں کم ہے، لیکن یہ دیکھنے میں کم ہے، آپ کی زبان سیدھی ہو جائے گی، اللہ بگڑے ہوئے کام بھی آپ کے سنوارتا اور سنوارتا چلا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ کوئی بھی برگلا ہو سچ بولی، سچ بولی، جھوٹ نہیں بولی، آپ کے الفاظ سیدھے ہونے چاہیے۔ یہ الفاظ ہی آپ کے سیدھے نہیں ہوتے، اللہ ذو الجلال آپ کے بگڑے ہوئے سارے معاملات بھی سیدھے فرما دیتا ہے۔ سچ بول کے تو دیکھیے، اللہ اس سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کن کن کاموں سے برکتیں عطا فرماتا ہے؟
کن کاموں سے بگڑے ہوئے بھی اللہ سنوار دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایمان اللہ ذوالجلال نے دیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہم اللہ ذوالجلال کو ماننے والے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے بغیر محنت کے۔ یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ محنت ہماری نہیں لگی تو ہماری نہیں لگی، ہمارے بڑوں کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ اگر سوچا جائے، سمجھا جائے، کیا لگتا ہے یہ آزاد وطن ایسے ہی بن گیا ہے؟ بزرگوں سے پوچھئے، جب یہ وطن بنا تھا، یہ آواز بلند ہوئی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے اس وطن کے لیے چل کے آئے تھے، گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جائیداد چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ خون کی ندیاں تھیں، آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے بعد یہ ریاست، یہ وطن، یہ آزادی، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس جملے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو قربانیوں کے بعد ملتا ہے نا یہ جملہ لا الہ الا اللہ، ان کو خبر ہوتی ہے کہ کتنی مشکلوں سے ملتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بغیر کسی محنت کے اگر عطا فرمایا ہے تو اتنا ہی مجھے اور آپ کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ میرے مالک ہمیں حقیقت میں لا الہ الا اللہ بولنے والا بنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا، اس کی عملی تعمیر زندگی میں پوری کرنے والا بنا۔ کہا ایمان والے بن جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ذوالجلال برکتوں کے دروازے آپ پہ کھول دے گا۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ شروع سے ہم یہ سن رہے ہیں، اللہ برکت سے محروم کر دے گا، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے انکم ہے؟ زیادہ نہیں ہے، 2.5 لاکھ۔ کبھی کہنے والا بولے جی 5 لاکھ۔ کام ایسے ادھورے ہیں، پوری نہیں پڑتی، رات کو نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک مولانا صاحب، جی ماشاءاللہ کتنے بچے؟ 10 بچے۔ مسجد میں ہوتے؟ جی مسجد میں ہوتا ہوں الحمدللہ۔ کتنی تنخواہ ہے؟ جی 15 ہے یا 20 ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے جو نصیب سے میسر آتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب مانگتے تھے، فطروں کی دعا میں آپ بھی مانگتے ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ سونے اللہ جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ کیسے ملتی ہے برکت؟ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، برکتوں کے دروازے میرا اللہ آپ پہ کھول دے گا۔ لیکن ایمان اور اللہ کا خوف ظاہر کیسے ہوگا؟ ظاہر ہوگا نا کہ ایک جانی مسجد سے آواز بلند ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن اذان دیتا ہے، اپنی مصروفیت میں لگا ہوا، اپنے اپنے گریبان میں چھان کر کے دیکھیے، کہیں کسی کی کال آتی ہو، موبائل ہے، بیل بجتی ہے، ہر کوئی کہتے ہیں کس کا موبائل ہے؟ یہ آپ کی کال آ رہی ہے، دیکھیے کس کی، کوئی ایمرجنسی کال تو نہیں۔ کبھی گھر میں
ایسا بھی ماحول ہو، اللہ کی آواز کو سنا ہو اور فکر دلائی کس کام پہ لگے ہو، اذان ہو رہی اپنے آپ کو ہی کبھی فکر دلائی ہو، جذبہ دلایا ہو، اور بھائی کسی بڑے کی کال ہو تو سمجھتے ہیں فلاں کی کال ہے، جی ابھی آیا۔ جب اللہ کی کال ہو، اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو ایسا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی فکر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم وہ راستے تلاش کریں جو اللہ سے جوڑنے والے ہوں، ہم ایسا فکری ماحول بنائیں کہ یہ فکر تازہ ہوتی رہے، ہم حقیقت میں اللہ والے بن جائیں۔ کب ظاہر ہوگا کہ ہم اللہ والے، ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ اللہ کی آواز میں لبیک کہنے کا میرا اور آپ کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے طریقے ایسے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، وضو کرنے لگے ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، سوال کرتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، وضو کر رہے ہو، رنگ اڑا ہے، پریشانی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کہنے والے نے کیا خوبصورت جواب دیا، او بھائی مسئلہ کیا ہونا ہے، وضو کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کس کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہے؟ یا تھانے میں جانا ہو، عدالت میں جانا ہو، کسی ڈیرے پہ جانا ہو، آپ جملے بناتے ہیں، جملے تیار کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنا ہو پتہ ہی نہ ہو کتنی بڑی ہستی ہے، کیا بولتا ہوں، کیسے بولتا ہوں، کس انداز سے بولتا ہوں۔ اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو حقیقی خوف نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت کا احساس دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ خوف جھلکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں کہ میں اور آپ نماز کی کس انداز سے پابندی کرنے والے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ اے ابن آدم اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میرا اللہ آپ کے سینے کو غنا سے بھر دے گا۔ یہ ہر جانب لگتا ہے فقیری کے دروازے میرا اللہ بند فرما دے گا، وہاں سے آپ کو اللہ نوازے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جہاں آپ عبادت کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، اگر آپ کو زندگی میں برکت چاہیے آپ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، کیونکہ یہ بابرکت کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھنا، جتنا گہرا تعلق اللہ کی کلام سے بنتا چلا جائے گا آپ کو میرا اللہ برکتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ عز وجل جہاں یہ رغبت دلائی آپ قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ کو زندگی میں برکت چاہیے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عز الجلال نے اپنی مخلوق کے لیے جو حصہ مقرر فرمایا ہے اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والے بن جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ عز الجلال آپ ایک لگاؤ گے، اللہ کئی گنا آپ کو واپس فرما دے گا، دنیا میں ہی فرمائے گا۔ آخرت کی بہاریں تو آخرت کی بہاریں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ کی رحمت، جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو
اللہ ذل جلال دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت کی نوازشیں لفظوں میں ڈھالی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ، میرا اللہ برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیچھے بہت بڑا ذخیرہ ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے۔ امیری دل کی ہوتی ہے، آپ کچھ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ کے پاس آدھی کھجور کیوں نہ ہو، آپ آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، اللہ کی مخلوق میں سے کسی پہ لگاتے ہو، آپ کا اخلاص اللہ ذل جلال کو اگر پسند آ جاتا ہے، یہ آدھی کھجور ہی جہنم سے آزادی کا سامان بن جاتی ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دنیا ہے، کسی کو اللہ دے کے آزماتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تبسم کیا فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ دل سے نفرت، حسد، گھٹن، کینہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بالکل مٹا دیجئے۔ آپ ملاقات ہوتی ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، مسکراہٹ کے ہر زاویے کو بھی میرا اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ آپ نہیں کچھ دے سکتے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھتے ہو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، محلہ ایک ہے، گھر بار اکٹھے ہے، آپ کا بھائی ہے، لیکن دل کے اندر ایسی گھٹن ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کے ساتھ میں نے صف میں کھڑے نہیں ہونا، اس سائڈ پہ فلاں کھڑا ہوا ہے، مجھے اس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے۔ معمولی بات پہ تلخ کلامی ہوتی ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف جملہ بولا ہے تو کیا ہوا؟ آپ دنیا میں اپنے سینے کو صاف کرتے ہو، میرا اللہ یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے، آپ دنیا میں دل کو صاف کرتے ہو، ممکن ہے گناہوں کے کھاتے اللہ بطور انعام تیرے سارے کے سارے صاف فرما دے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ دنیا میں اپنے بھائی کو معاف کر دو، اللہ تمہارے لیے معافی کا اعلان فرما دے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں کا ملانا، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملایا ہے۔ آپ دل سے دعا کر دیجئے، الہ العالمین میں اپنے مسلمان بھائی کو دل سے معاف کرتا ہوں، دلوں میں محبت تو میرے اللہ تو ہی ڈالتا ہے، میری کوشش ہے میرا سینہ صاف ہو جائے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، عداوت سے، محبت ہو، اثار ہو، احساس ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جاتا ہے۔ میرا اللہ ایسے جذبات کو جب دیکھتا ہے، ملایا تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ہے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ درجے بھی بلند فرماتا ہے، جنت میں محل بھی تعمیر فرما دیتا ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو آپس میں ایسے جذبات دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ ذل جلال اپنے بندوں میں سے اس کے لیے چاہے فراوانی کر دے، اس کے لیے چاہے کمی کر دے۔ وہ مال دے کے بھی کبھی آزماتا ہے میرا بندہ کرتا کیا ہے، کبھی چھین کے دیکھتا ہے میرے بندے کی ادائیں کیسی ہے۔ لیکن جب تم اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ مال ادھر لگا ہے، نتیجے میں میرا اللہ آپ کو ایسی برکتوں سے نوازتا ہے، وہ برکتیں محسوس کرنے والے ہی محسوس کیا کرتے ہیں۔
آخرت میں تو انعام ہوتا ہی ہوتا. اللہ جلال جب ایک شخص ایمان کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ عبادت میں لگ جاتا ہے، جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں قرآن پڑھتا ہے، جہاں قرآن پڑھتا ہے مال ہو تو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ اس کے بگڑے ہوئے سنبھالتا چلا جاتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے. وہاں زبان پہ کثرت سے ہونا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ. جہاں الحمدللہ کے کلمات، وہاں کثرت سے استغفار بولنا. انعامات اللہ ذوالجلال کے ایسے ہی فرماتے ہیں قرآن مجید میں. میرا اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اس قدر زندگی میں بولنے والا استغفر اللہ بولتا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا. وہ دکھ جو جان نہیں چھوڑتے، جو یہ استغفار کرتا جاتا ہے اللہ اس کے دکھ مٹا دیا کرتا ہے. ومن كل ضيق مخرجا. جہاں دروازے بند ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جان کیسے چھوٹے گی، معاملات ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو استغفار کرتا ہے نکلنے کی راہیں اللہ آسان فرما دیتا ہے. فَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہت بڑا غم فکر ہمارے اس معاشرے میں روپے پیسے کی ہوتی کہاں سے آئے. جو استغفار یہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے کام ایسے سنوارتا ہے، اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. برکت کہ اللہ ذوالجلال ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے، پتہ ہی نہ ہو کہ کام پورے ہوتے چلے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، آپ یہ کام کر لیں. کون بتا رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہیں سے کوئی گارنٹی ملتی ہو یہ کام کر لیجئے انعام آپ کو یہ ملے گا، یہ میں اور آپ ہیں جو بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے تھے اللہ کے حکم سے بولتے تھے، نبوت کی زبان سے گارنٹی ہے یہ کام تم کر لو اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. عمر میں برکت عطا فرمائے گا. عمر تو لکھی ہوئی ہے نا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. وہ تو آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے، تو پھر عمر میں برکت کیسے؟ عمر میں میرا اللہ برکت عطا فرمائے گا، وقت میں برکت آئے گی. آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی ایسا کام ہوتا ہے جو گھنٹوں لگ جاتے ہیں نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت ہوتی ہے، گھنٹوں کا کام میرا اللہ منٹوں میں کروا دیتا ہے. یہ برکت ہوتی ہے. آپ کو اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. جس شخص کو یہ بات پیاری لگتی ہے اللہ ذوالجلال اسے مال کی فراوانی عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ. رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، کسی کو معمولی نہیں جانتے، ایسا نہیں بولتے کہ اس کی کیا اوقات ہے.
یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کی نظروں میں کون کتنا موجود ہے. آپ اسے احترام دیجیے، اس کو عزت دیجیے. آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، اکٹھے نماز پڑھنے والا ہے، کے لیے دعا کرنے والا ہے. او بھائی، اس دنیا میں آپ رشتہ داری کو ملاتے ہو، اللہ ذوالجلال آپ کو ایسی برکتوں سے نوازے گا. دیکھنے میں آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جاؤ، جوڑنے والے بن جاؤ. نتیجہ یہ نکلے گا میرا اللہ ایسی برکتوں سے نوازے گا، آپ کے بگڑے ہوئے بھی سنورتے اور سنورتے چلے جائیں گے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو رشتوں کی پہچان نصیب فرمائے. اور رشتہ داری میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بہت ساری نیکیاں باہر کر رہا ہوتا ہے، گھر سے باہر، لیکن گھر میں بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے، آنکھوں میں ایسا پردہ ہوتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کو احترام دینا سیکھو، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھو. بڑوں سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی نظر نہیں آتی، لیکن جب بزرگ گھر سے چلے جاتے ہیں نا، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی اللہ نے برکتیں رکھی تھی. ابھی تو ایسے جملے زبان پہ آ جاتے ہیں، اس بابے کو کیا پتہ ہے، چھوڑو یار، آپس میں مشورہ کرتے ہیں. آپ وقت دیجئے، آپ احترام دیجئے. آپ کا والد ہے، یہی وہ ہستی ہے. آپ ادھر ادھر درخواستیں کرتے ہو، جی مولانا صاحب دعا کیجئے، مولانا صاحب دعا فرمائیے، کسی بزرگ کو بولتے ہو دعا کیجئے. آپ کا والد گھر میں موجود ہے، یہ وہ ہستی ہے ذخیرہ احادیث میں، یہ واحد وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، باپ جب ہاتھوں کو پھیلاتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، باپ جب بولتا ہے اپنی اولاد کے لیے، میرا اللہ اس کے جملوں کو اولاد کے معاملے میں کبھی رد نہیں فرمایا کرتا. دعا کی جگہ یہ وقت دیجئے، احترام کیجئے، بیٹھیے، سنیے، خدمت کیجئے. میرا اللہ آپ کو ایسی برکتوں سے نوازے گا، آپ کے الجھے ہوئے کام بھی سنورتے اور سنورتے چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن اور رات میں مخصوص اوقات ہیں جن کے لیے دعا فرمائی. میں اور آپ کام کرتے مختلف کام، جیسا بھی کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، صبح کے اوقات میں برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. آپ عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو، سونے کا معمول بنا لیجیے، صبح کی نماز باجماعت ادا کیجیے، صبح کے اوقات کو استعمال کیجیے. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کام میں میرا اللہ برکت عطا فرماتا ہے. دعا کس نے فرمائی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں میں اور آپ ایسا اہتمام کریں کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو برکتوں سے نوازے، وہاں کبھی کسی بھائی نے کھانے کے لیے بلایا ہو، کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہو، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے لیے خوبصورت دعاؤں کا تبادلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک خوبصورت دعا تو کتنا بڑا تحفہ ہے جو مسلمانوں کے حصے میں آیا. جب بھی مسلمان سے ملتا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی اللہ نے برکتیں رکھی۔ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ ویسے بھی کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان کسی کو دعا دیتا ہوں، السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اللہ تجھے رحمتوں سے نوازے، وبرکاتہ، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے۔ اور بدلے میں مسلمان دعا دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائی، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کا مال سلامت، اولاد سلامت، گھر بار سلامت، اللہ آپ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے۔ نہ جانے کون سا وہ لمحہ ہے زبان سے ادھر دعا نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی ادھر زبان سے جملے نکلتے ہیں، ادھر اللہ جملوں کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی اپنے بارے میں بھی بد دعا نہ کیجیے، اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کیجیے، ہمیشہ بولیے، غصے میں بھی ہو صحیح جملوں کا انتخاب کیجیے۔ ممکن ہے قبولیت کی گھڑی ہو، وہ جملے آپ اپنے مخالف بول رہے ہو، آپ اپنی اولاد کے مخالف بول رہے ہو، اللہ ان کو قبول فرما لے، پھر آپ ہی ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ سیدھا بولا کیجیے، اچھا بولا کیجیے، خیر کا جملہ بولا کیجیے۔ مسلمان کے لیے جب دعا کر رہا ہوتا ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ کیسی رحمتوں سے نوازے گا، کتنی بڑی بڑی خیر اور برکات سے نوازے گا۔ اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، میرا اللہ ایسی خیر سے نوازتا ہے کہ گناہوں پہ معافی کا طلب دیتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا